الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اس پروگرام میں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مبان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندی اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور کافی اہم بھی ہیں۔ حافظہ آمنہ لاہور سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں کہ خواتین حلقہ ذکر میں جب کوئی خاتون ذکر کرواتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ دائیں طرف بیٹھے یا کہیں بھی بیٹھ کر وہ ذکر کروا سکتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ خاتون سے کوئی توجہ نہیں چلتی، اس نے رہنمائی کرنی ہے یا ایک نظم و ضبط ہے، اس نے کہنا ہے کہ اب یہ لطیفہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے، کہیں بھی بیٹھ جائے، دائیں طرف بیٹھ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، کہیں بیٹھ جائے کہیں بیٹھ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے۔ زہیر عباس ہیں تلہ گنگ سے، ان کا سوال ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں زندہ ہیں، اگر کوئی اس بات پر ایمان نہ لائے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ شخص مسجد نبوی یا بیت اللہ شریف کا امام ہو تو کیا کیا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے اور مسجد نبوی یا بیت اللہ کی جماعت چھوڑنی نہیں چاہیے، عالمی اجتماع ہے مسلمانوں کا۔ تو اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور یہ نہیں مانتا تو اللہ کریم اس سے حساب لیں گے، ہم کوئی حساب لینے والے تو نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، امامت کرا رہا ہے، تو نماز تو مل کے پڑھنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے اس کے جو نظریات ہیں وہ غلط ہیں، یہ ہیں، اس کا حساب اللہ کریم نے لینا ہے۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنے نظریات صحیح رکھیں، دوسروں پر شور ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا پتہ دل میں وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا۔ بالکل صحیح، کتنے ایسے ہیں جو زبانی مانتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، دل سے نہیں مانتے، کتنے ایسے ہیں جو دل سے مانتے ہیں، زبانی ایک دھڑ پال رہے ہوتے ہیں ہم ادھر۔ بالکل صحیح، تو یہ بالکل کام صحیح، اللہ کریم کا حساب لینا ہمارا نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت جی ٹانک سے عبداللہ خان، انہوں نے چونکہ 4-5 میسج کیے ہیں اس لیے میں نے ان کا وہ شامل کر لیا۔ یہ کہتے ہیں جی میرے لیے اور میرے چچا جان کے لیے دعا فرمائیے کہ پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ اللہ کریم آپ کو اور آپ کے چچا جان کو نجات دے اور تمام مسلمانوں کو عافیت میں رکھے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں بھی بعض اوقات ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا حصہ نہیں ہے، ہم ان کے لیے اصرار کرتے ہیں تو پریشانی بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں تو پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ کم ہو جاتی ہے، تو بلکہ کچھ پریشانی تھوڑا سا رہتی ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کے ساتھ رعایت کریں بالکل صحیح، اور جو اللہ دیتا ہے اس پہ قناعت کر۔ بے شک، بے شک۔ ایک اور سوال ہے، یہ صداقت علی ہیں گلگت بلتستان سے، انہوں نے سوال، چونکہ گلگت بلتستان سے ہے تو وہاں پہ شاید یہ سوال بہت عام ہوگا ان کے لیے، یہاں پہ تو یہ ایک عام درجے کا سوال ہے، حقوق اللہ زیادہ اہم ہے یا حقوق العباد؟ گزارش یہ ہے جی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بالکل صحیح، ایک ہی بارگاہ کا حکم ہے دونوں۔ حقوق العباد کس نے فرض کی ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ نے۔ حقوق اللہ کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حقوق العباد بھی اللہ نے ہی فرض کیے ہیں اور دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلمہ ہے اور دونوں میں اللہ ہی کی اطاعت مقصود ہے۔ بالکل صحیح،
تو ان کو الگ کر کے دیکھنا غلط ہے. یہ کام دو الگ الگ ہیں لیکن حکم دینے والی ہستی ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک کی. جہاں سے ہم توڑیں گے تو نافرمانی اللہ ہی کی ہوگی. حقوق العباد میں کریں گے تو بھی اللہ کی نافرمانی ہے, حقوق اللہ میں کریں گے تو بھی اللہ کی نافرمانی. بالکل صحیح, بالکل صحیح بات ہے. رحیم بخش ہیں, ڈسٹرکٹ بار خان ہے کوئی, پتہ نہیں کہاں پہ ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ویسے اولاد میں سے اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو کیا وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ بھائی یہ معاملہ تو جب ہم آپ وہاں جائیں گے تو دیکھیں گے. یہاں تو امید ہی کی جا سکتی ہے, ہر بندہ امید پہ لگا ہوا ہے. انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کے پاس, اللہ کے پاس ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جن میں خلوص ہوگا اور حفاظ قرآن قبول بارگاہ الوہیت میں ہو گئے اور انہوں نے حفظ کے مطابق عمل اور عقیدہ بھی رکھا تو بہت بڑا درجہ ہوگا ان کا. شاید کئی لوگوں کو بخشوانے کا سبب بن جائیں, والدین کو, بہن بھائیوں کو, پڑھانے والوں کو. یہ تو اللہ جانے, جب ہوگا تو دیکھا جائے. لیکن اس کی کوئی سند ہے کہیں پہ کہ اولاد میں سے اگر کوئی حافظ قرآن ہو جائے تو ماں باپ جی جنت یہ میں تو جائیں گے؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ بھئی تم پڑھو اور جتنے قرآن پڑھتے جاتے اتنی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. اسی طرح تمہارے والدین کو بخش دیا جائے گا, تمہارے بہن بھائیوں پر, تمہارے تعلق داروں پر. تو وہ تو بشارتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اب بات قبولیت کی ہے. بالکل صحیح. یہ بشارت کوئی نہیں ہے کہ یہ محمد اکرم جو ہے یہ اس کو یہ ملے گا. یہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. انڈیویجول کی بات نہیں ہے, اصول کی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک تو بات ہے. ویسے بہت بڑا اللہ کریم کا احسان ہے, بڑا مبارک ہے حافظ ہونا, بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اسامہ جیلم سے, المرشد پروگرام بہت اچھا اور معلوماتی ہے. حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج اسلام کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ غیر مسلم اسلام میں آنے سے ڈرتے ہیں اور اسلام قبول نہیں کرتے. کیا آخرت میں ہمیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا؟ جواب تو جی ہر بات کا دینا پڑے گا. یہ تو ہر عمل کا, ہر عقیدے, ہر نظریے, ہر فکر کا جواب ہوگا. اللہ معاف فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. جواب تو دینا پڑے گا. جب آپ اسلام کا امیج بگاڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑی سزا ہو سکتی ہے. اللہ معاف فرمائے. بالکل صحیح. ہم جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں کم از کم بظاہر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کا حلیہ بگاڑنے والے نہ بنیں. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات ہے. سلیم احمد ہیں خیرپور سے, یہ کہتے ہیں کہ جی مندر کے سامنے اگر گھر بنایا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ گھر زمین پر کہیں بھی بنایا جا سکتا ہے, اور ہر گھر مسجد کے سامنے کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر. مندر ایک الگ مکان ہے, وہاں وہ جو اپنا کام کرتے ہیں وہ ان کا ہے, گھر آپ کا الگ ہے. بالکل صحیح. کیا حرج ہے؟ ایک اور سوال جی, یہ بڑا نامعلوم ہے, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, لیکن یہ کہتے ہیں حضرت جی جن کے دل روشن ہوتے ہیں کیا وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ جس چیز کا بھی تصور کریں وہ جان لیں, چاہے کسی کا دل ہی کیوں نہ ہو؟ یہ کام اللہ کا ہے, یہ مخلوق کا کام نہیں ہے, یہ خالق کا کام. بالکل صحیح. جن کے دل روشن ہوتے ہیں وہ اس روشنی جو دل کو ملتی ہے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک وہ تجلیات باری ہوتی ہیں, اور جن کے دل واقعی روشن ہوتے ہیں انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی کے دل میں کیا ہے, اس سے انہیں کیا مطلب. اللہ اکبر, بہت بڑا نقطہ حضرت جی ہے, بہت بڑا نقطہ. اس سے انہیں کیا مطلب. اللہ اکبر. جس کو جس کا دل واقعی روشن ہو گیا, عظمت الہی سے آشنائی ہو گئی یا بارگاہ رسالت میں آشنائی, اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ الف بے جیم کو دیکھتا پھرے کہ اس کے دل میں کیا, اس کے دل, اس سے کیا ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا دل اللہ جانتا. انبیاء کے بعد سب سے بڑی عظمت صحابیت کی ہے. صحابہ کرام میں ایک دفعہ ایک لڑائی میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا. ہوا یہ کہ جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں, تو انہوں نے کہا تو اب تلوار کے ڈر سے کہہ رہا ہے, انہوں نے قتل کر دیا.
واپس آئے بارگاہ رسالت میں تو حضور نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ سچائی ہے، اللہ اکبر، بالکل صحیح. آپ کو مارنا نہیں چاہیے تھا. صحیح. دل میں کیا، یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا اللہ کا تو نہیں. کام ہے. اس نے آپ سے کہا تھا میں مسلمان ہوں، بات ختم ہو گئی. اب اس کے دل میں کیا ہے، یہ آپ کا کام، یہ اللہ کا کام. بالکل ٹھیک، بالکل تو ٹھیک. بھائی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اس لیے روشنی آئے کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانکوں، تو اس کی تو نیت ہی صحیح نہیں، اسے دلی روشنی نصیب کب ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح یہ بات کوئی ہے. سینما یا تھیٹر نہیں ہے، یہ تعلق میں اللہ کی بات ہے. اللہ. اور جن کے دل میں اللہ کی انوارات و تجلیات یا برکات نبوت آ جاتی ہیں، پھر وہ ادھر غرق رہتے ہیں، پھر انہیں کیا کوئی کیا کر رہا. بالکل صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اور مخلوق کے ہر حال سے ہمہ وقت واقف ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق کی ہے ہی. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. اور یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جس کا دل روشن ہو گیا اسے کسی کے دل میں ضرورت جاتی مارنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور نہ ہی اس کی تمنا ہوتی اس ہے. سے نہیں وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی. اہمیت ہی نہیں دیتا. بالکل صحیح بات ہے. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے واپس آگے پھر کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv، اور اسی طرح سے آپ ہمارے گزشتہ سارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ. ویب سائٹ کا نام ہے almurshid.tv، اور almurshid.tv پہ ہی آپ ہمیں سوال بھی بھیج سکتے ہیں. کوسچنس میں جا کے وہاں پہ جو فارم ہے اس کو فل کریں، اپنا سوال بھیجیں اور اس کو سینڈ کر دیں تو وہ سوال ہم تک پہنچ جائے گا. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل قریشی صاحبال سے. دامان مصطفیٰ نصیب ہو جائے تو بلا شبہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں، لیکن کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ اسے اصطلاح تصوف میں نسبت کہتے ہیں. یہ ایک تعلق ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ قرآن کریم، اس کی تفسیر، فقہ، یہ سارے علوم پہنچے صحابہ کو. صحابہ سے یہ سارے علوم تابعین تبع آج تک علماء کے پاس یہی علوم ہے. صحیح. لیکن پھر کوئی صحابی نہیں ہو سکا، صرف وہی صحابی کیوں بنے؟ بے شک. قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، نماز روزہ عبادات حلال حرام سب وہی ہے. انہوں نے صرف علم حاصل نہیں کیا، انہوں نے وہ کیفیات بھی لی جو قلب اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. سبحان اللہ. اس لیے وہ صحابی ہو گئے. اب جو عالم نہیں تھے وہ بھی صحابی تھے. وہ بھی صحابی تھے. سبحان اللہ. سارے صحابی کو عالم تو نہیں تھے نا. جو عالم نہیں تھے یا حافظ نہیں تھے وہ بھی صحابی تھے. بے شک. مرد صحابی تھے، خواتین صحابی تھیں، بچے صحابی تھے، بوڑھے صحابی. اسی طرح جو صحابہ کی صحبت میں بیٹھا اور وہ کیفیات آئیں تو وہ تابعی ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے. اس کے بعد اہل اللہ کا ایک تسلسل آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. صحیح. علوم ظاہری بھی قیامت تک رہیں گے، کیفیات باطنی بھی قیامت تک رہیں گے. آپ کوئی صاحب نسبت تلاش کریں اور اس کے پاس بیٹھ کر محنت کریں، وہ طریقہ بھی آپ کو سکھائے اور کیفیات بھی عطا کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کے لیے عالم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. عالم ہو جاتا ہے بندہ جی. ٹھیک ہے. عالم ہونا اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ فرائض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے، نفل کا جاننا ضروریات زندگی ہر بندہ جانتا ہے، جائز کیا ناجائز کیا. بالکل ٹھیک ہے. بات صرف عمل کی رہ جائے. عمل کی رہ جاتی. آگے وسیع علم حاصل کرنا وہ ایک اور بات ہے، لیکن پاک ناپاک، حلال حرام، جائز ناجائز تو ہر بندہ جانتا ہے. بالکل کون صحیح. نہیں جانتا؟ بالکل صحیح. بالکل ٹھیک ہے. عمل نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے. بالکل صحیح. میجر تصور خان پشاور سے.
یہ کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ پہ روشنی ڈالیے گا. کل روح من امر ربی. کل الروح من امر ربی. یہ سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کے علماء کے مشورے سے کہ روح کی حقیقت بتائیے. ٹھیک ہے. اس کا جواب اللہ کریم کی طرف سے آیا کل الروح من امر ربی نے کہہ دیجئے کہ روح میرے اللہ کے امر میں سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اب عالم امر سے روح کیسے ہے، کس طرح بنی، کس طرح فرمایا انسان کو اتنی عقل دی ہی نہیں گئی کہ وہ ان باریکیوں کو سمجھ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. انسان ان حقائق کو جان ہی نہیں سکتا، پھر اسے بتانے کا کیا فائدہ. کیا فائدہ. اللہ اکبر. قرآن نے یہ جواب دیا تھا. عالم دو ہیں، ایک عالم خلق ہے، جتنی مخلوق جتنی بھی ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہ عالم خلق میں. ایک اس عالم خلق اور عالم ذات باری کے درمیان ایک اور حجاب ہے جسے عالم امر کہتے ہیں، جہاں صرف اللہ کے حکم کی چیزیں ہیں، مخلوق نہیں ہے. صحیح. اس میں خلق نہیں ہے، وہ امر ہی امر ہے. تجلیات باری ہیں، مختلف صفات کی مختلف تجلیات. تو روح کا اصل وطن بھی وہی ہے. اب وہاں سے کیسے بنی، کیسے منتقل، فرمایا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ان گہرائیوں کو جان انسان کا علم بہت تھوڑا، اللہ اکبر. تم نہیں جان سکتے. اللہ اکبر. تو کیفیات حاصل کی جا سکتی ہیں. اللہ مہربانی کرے، بالکل محنت کریں. بالکل صحیح. رانا خان لاہور سے. حضرت جی جب زندگی میں اتنی مشکلات ہیں تو پھر انہیں فیس کرنے کے بعد لوگ رجوع اللہ کیوں نہیں کرتے، بدلتے کیوں نہیں؟ بات یہ ہے بیٹے کہ ماننے کے لیے جاننا شرط. ٹھیک ہے. جس چیز کو، جس ہستی کو آپ جانتے نہیں اسے مانے کیسے؟ بالکل صحیح ہے. لوگ اللہ کو جاننے سے معروم ہیں. صحیح. تھک ہار کر کہہ دینا کہ ایک اللہ ہے ایک اور بات ہے. یہ تو جنہیں قرآن کافر کہتے ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے. یہ ایک مجبوری ہے. اسے کس نے بنایا، اس نے، اسے کس نے، اس نے، چلتا رہتا ہے تسلسل. پھر آخر ایک نام آ جاتا ہے کہ اللہ نے سب کو بنایا. بے شک بے ایک شک. مجبوری ہے. اب کافر کہتے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں کافر کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو تو مان، اللہ کو تو مانتے ہیں. بالکل. لیکن کیسے مان؟ تھک ہار کر بھائی ایک ہستی ہے. جی بالکل ٹھیک. یہ کوئی یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی ماننا وہ ماننا ہے جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، ہمارے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، ہماری اس کے سامنے حیثیت کیا ہے، ہمارا اس کا رشتہ کیا ہے، اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اگر یہ سارا ہم نہ جانتے ہوں تو مانے کیسے؟ تو یہ لوگوں کا کہہ دینا میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ تو دیکھو وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ انہیں ان کے خاندان سمیت قتل کر دو اور پھر ہم مکر جائیں گے، ہم تو یہاں تھے ہی نہیں. تو قوم کو کیا بگاڑ لے گا؟ تو یہ معاہدہ وہ کر رہے تھے. قرآن کریم میں آتے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے تقاسموا باللہ، اس پر اللہ کی قسمیں اٹھاؤ. صحیح. اللہ کو تو وہ بھی مان رہے ہیں یار، پھر تو وہ مسلمان ہوئے. منصوبہ کر رہے نبی کے قتل کرنے، یوں مسلمان نہیں ہوتے. اللہ کو ایسا مانتے جیسا صالح علیہ السلام منواتے ہیں تو پھر بات. صحیح. بالکل صحیح. کیونکہ بغیر نبی کے کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو کیسے مانا جائے. وہ اپنی پسند سے ایک مافوق الفطرت طاقت مان لیتا ہے، بس بات ختم. پھر وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بہت دور ہے، درمیان میں کوئی ہو جو میری بات وہاں تک پہنچائے. پھر مختلف چیزوں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے. یہ میری درخواست ما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی پوجا تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیں، اللہ کے ہاں ہمارے صفاشی بن. تو یار یہ سارے بات، یہ ماننا نہ ماننا. بالکل صحیح. ماننے کے لیے جاننا شرط ہے. جانیں گے کہاں سے؟ یہ اللہ کا نبی بتا سکتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں. پھر ویسا مانیں.
تو پھر بات آ جائے گی کہ میں کہاں کھڑا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، پھر پتہ چلے گا کہ تم مخلوق ہو، اس پر تمہارا یہ حق ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اسے تم پر مہربانیاں کرنی، وہ کر رہا ہے تم اطاعت نہیں کر رہے، اللہ تو پھر جا کر بات بے شک، بنتی ہے۔ تو بے یہ شک۔ جو عمومی ہمارا ہے، اللہ یہ جھوٹ بھی قبول کر لے اور سب کو بخش دے، ہم تو کہتے ہیں، لیکن بھائی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے اس ماننے میں جسے ہم ماننا گئے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کیسے اللہ کو اللہ مانتے ہیں جب آپ اس کی بات نہیں مانتے؟ فائدہ ہی کو نہ ہوا پھر۔ آپ کہتے ہیں میں اس کو ملک کا وزیر اعظم ہوں تو مانتا ہوں، اس کی بات نہیں مانوں گا، تو کیا فائدہ، کیا مانا آپ؟ اس کے پاس اگر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس کے اختیار کی تعمیل ہی نہیں کرتے تو مانا، پھر فائدہ کیا ہوا اس کو نہ یہ مانے، تو اس تھا کو کار چنے ہی کر کہہ دینا کہ کوئی ایسی ہستی ہے، یہ اور بات۔ نہ۔ یہ اور بات ہے، بالکل ٹھیک بات اور ہے۔ جب مانا جائے اللہ کے نبی سے پوچھ کر اس کے مطابق تو پھر بہت کچھ ماننا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ یہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے، فیضان افضل ہے لالہ موسیٰ سے، طلب الہی کو دل میں کیسے کھرا اور خالص رکھا جائے؟ تو یہ بات پھر ماننے کی آ گئی۔ آت یہ ہے میرے برخوردار کہ پہلے تو اللہ کو جانا جائے۔ بالکل صحیح۔ جس چیز کو آپ جانتے، جس ہستی کو آپ جانتے، اس کی طلب کہاں سے آئے گی؟ آپ نے سن رکھا ہے وزارت عظمیٰ، کبھی آپ نے انجوائے کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ پتہ ہوتا تو جان دے دیتے، یار اس سے میں بھی جاؤں گا۔ صحیح بات ہے، جنہیں کوئی تھوڑا بہت پتہ ہے وہ سڑکوں پہ بھٹک رہے ہیں، ہیں۔ لوگوں ہمت کرو مجھے بھی بنا۔ ٹھیک بات ہے، صرف خود نہیں، وہ دیوانہ وار پھر ایک رہے ہیں۔ مخلوق کو انہوں نے دیوانہ کیا۔ صحیح اگر بات۔ ہمیں بھی پتہ چل جائے عظمت الہی کا تو ہم بھی اپنے ساتھ اللہ مخلوق کو اکبر، بھی لے جائیں کہ یار کرو، یہ کرنے کا کام ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، کوئی شک نہیں۔ تو بات وہی ہے جی، پہلے جانا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد ہستی ہیں جن سے آپ صرف پوچھ سکتے ہیں، جو آپ کو جنوا سکتے ہیں، جو آپ کو بتا سکتے ہیں، جو آپ کو دکھا سکتے ہیں سبحان کہ اللہ، حقائق کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانو پھر مانو، پھر طلب پیدا ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل وہ صحیح۔ علامہ اقبال نے رونا رویا تھا نا کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دل دارند و محبوب ندار۔ اللہ نے ان کے سینے میں دل تو رکھ دیے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو محبوب چنا ہی نہیں۔ چنا ہی نہیں۔ ہائے ہائے۔ خالی دل کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی محبوب ہوتا، پھر اس کی طلب ہوتی، پھر آرزو ہوتی، پھر اس میں تڑپتے، پھر اس کے لیے بھٹکتے، پھر راستہ چلتے، پھر لوگوں سے پوچھتے، پھر بات بنتی بے شک، کہ نہیں؟ بے شک۔ تو دل ہے، محبوب ہی کوئی نہیں، تو فائدہ کیا؟ فائدہ کیا ہے ایسے دل کا؟ تو بھائی پہلے جانیں پھر دیکھیں کہ طلب کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور اہم سوالات ہیں وہ شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0334955021، اور اسی طرح سے ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اور اگر آپ ہمارے گزشتہ سارے پروگرامز دیکھنا چاہیں تو ایک ویب سائٹ ہے almurshid.tv، آپ اس پہ جائیں اور ہمارے سارے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہیں سے ہمیں آپ سوال بھی اپنے بھیج سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ محمد سلیم ہے، یہ سب انسپیکٹر ہیں لاہور سے۔ اقبال کے ایک شعر کے اس مصرع پہ روشنی ڈال دیجیے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ میرے خیال میں اب جو اس سے پہلے 2-3 سوال ہوئے ہیں تو ہم یہی بحث اس پہ کرتے رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایک تو ہوتی ہے دنیاوی علوم اور رسومات، ایک ہوتی ہیں ان کی کیفیات۔ آپ
ایک جملہ سنتے ہیں اور بھڑک اٹھتے ہیں، بندے کو مارنے کو دوڑتے ہیں، کیوں؟ ایک جملہ ہی ہے نا، یہ اس جملے کے اندر کیفیت ہے جسے آپ کے قلب نے، دماغ نے وصول کیا، دل تک پہنچایا اور آپ کو غضب بڑھا، بالکل ٹھیک، ورنہ تو چند الفاظ ہی تھے نا۔ جی ہاں، ایک جملہ آپ سنتے ہیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، بندے کو دعائیں دیتے ہیں، اسے چوم لینے کو دل کرتا ہے، صحیح بات، کیوں؟ وہ بھی ایک جملہ تھا، یہ بھی، لیکن اس میں جو کیفیت وصول ہوئی اس کا اثرات مختلف، جو اس میں آئی اس کے اثرات مختلف۔ بالکل ٹھیک، اب ہمارے پاس جملے رہ گئے ہیں، کیفیت کوئی نہیں۔ صحیح، صحیح، علامہ مرحوم نے یہی شکوہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جملے وہی ہیں، اذان کا ہر لفظ وہی ہے، لیکن وہ جو کیفیت صحابہ کرام پہ وارد ہو جاتی تھی اللہ وہ نہیں حافظ، رہی۔ اللہ ہمارے ساتھی ہوتے تھے ایک ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ میں، اور وہ عموماً پچھلے پیر اپنے کلینک پہ آتے تھے، 3-4 بجے آ جاتے تھے اور پھر عشاء تک کلینک کرتے تھے۔ پہلا پیر کچھ اور کرتے ہوں گے، یہ جو بھی، آئی ڈونٹ نو۔ صحیح، تو بڑے مزے کے آدمی تھے، پھر بیچارے ایک ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کی ڈسکرپشن لکھ رہے ہیں اور سامنے مسجد تھی، عصر کی اذان ہو جائے، اب انہوں نے آدھی ڈسکرپشن لکھ دی ہے تو قلم رکھتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، مریض کہتے سر ڈاکٹر 2 سطریں لکھنی ہیں، اب لکھ کے چلے جائیں مسجد پہ۔ جانتے ہو کون بولا رہا؟ اللہ اکبر، یہ آواز کس نے لگوائی ہے پتہ؟ نماز سے فارغ ہو کر آ کر لکھو۔ میری یہ جرات کہ اللہ بلا رہا ہے آج اور میں کہوں میں لکھ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ جو ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تھی اسے روح بلالی کہتے ہیں۔ روح بلالی کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جملے تو وہی ہیں اذان کے، وہی ہے، لیکن آج سن کر وہ ٹیس کیوں نہیں اٹھتی، وہ طلب کیوں نہیں پیدا ہوتی، احساس کیوں نہیں جاگتا؟ تو وہی علامہ نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذان، اللہ روح بلالی نہ رہی، کیا بات، واہ، صحیح۔ سکندر دبئی سے، انسان کی منزل کیا ہے؟ قرب الہی، قرب الہی، مقصد تخلیق۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میری ذات ایک ایسا خزانہ تھی جو سب سے مخفی، چھپا ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا۔ بے شمار مخلوق تھی، آسمان تھے، عرش تھے، فرشتے تھے، زمینیں تھی، مخلوقات تھی، سب حکم کے تابع۔ صحیح، پوری مخلوق میں کوئی آنکھ اٹھا کر سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے۔ حکم کیا ہے؟ تعمیل ارشاد کی، آسمان ہے، زمین ہے، بادل ہے، ہوا ہے، قطرہ ہے یا ذرہ ہے، فرشتے ہیں یا آسمانی مخلوق ہے، خود آسمان ہے یا زمین، سب حکم کے تابع۔ سبحان اللہ، میں احببت ان اعرف، پھر مجھے یہ بات پسند آئی، کوئی میرا جاننے والا ہونا چاہیے کہ یہ تو میرے حکم کے تابع ہیں، کوئی ایسا ہو جسے میں حکم کے تابع کر کے اپنے سامنے نہ جھکاؤں بلکہ اسے اختیار دے دوں، اسے اپنا آپ جنواؤں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مجھے جان سکے اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ نہیں اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ اکبر، خلقت الخلق، تو میں نے انسان کو، مخلوق کو پیدا کر دیا، اسے وہ شعور بخشا، واحد مخلوق ہے ساری مخلوق میں انسان، جس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے۔ بے شک، پھر وہ جب چاہتا کہ نہیں میں اسے سجدہ نہیں، کیوں کہتے نہ کرو؟ ہاں جب آؤ گے بات کریں گے اللہ کہ اکبر، یہ میں نے تم پر کتنا انعام کیا تھا اور تم نے کتنی گستاخی اور گستاخی جرات کی، کی۔ بالکل صحیح، یہ کائنات کیا ہے؟ وہ یہ شاعر بڑے کام کی باتیں بعض اوقات کر جاتے ہیں، بعض اوقات جھک بھی مار جاتے ہیں، بعض اوقات کام کی بات بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے
شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. کیا بات. یہ کائنات اللہ ذات اکبر. باری کے سامنے ایک دیا جل رہا ہے. اللہ اکبر. انسان ایک پروانہ ہے، دیے پہ جل مرتا ہے یا جمال باری پہ جاتا ہے. اب یہ اس کے پاس چوائس ہے. اس کی منزل یہ ہے کہ وہ آگ میں نہ جلے، جمال باری پہ فدا ہو. اللہ بھٹک گیا تو دیے پہ جل جائے گا. بس یہ انسان کی منزل ہے. بالکل صحیح. اگلا سوال حضرت جی عبد الحسیب کراچی سے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ موت پہ بھی بیعت کی جاتی ہے، یہ کب اور کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیعت رضوان جب ہوئی تھی، حضور جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے گئے اور حدیبیہ میں روک دیے گئے، اہل مکہ نے رکاوٹ ڈالی تو 1400 کے قریب صحابہ کرام ساتھ تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی اس بات پر کہ ہم سب جان دے دیں گے، کوئی میدان نہیں چھوڑے. صحیح. آخری آدمی آخری سانس تک بھی لڑیں گے. یہ سنت ہے اور جہاد کی غرض سے کی جاتی ہے، کوئی ایسا عظیم مقصد ہو تو. بالکل صحیح. اور یہ سنت ہے، سنت کی جاتی ہے. تہمینہ حسین لاہور سے. حضرت جی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے آپ سے یہ سوال عرض کرنے کی درخواست کی ہے، سو میں کر رہی ہوں. سورہ مومن کی آیت نمبر 44 میں ہے کہ میں نے اپنے کام اللہ کے سپرد کیے. اس کی وضاحت فرما دیجیے. افوض امری الی اللہ. جی. یہ اسے دوسرے لفظوں میں آپ توکل یا اس کا ترجمہ کر کے بھروسہ کہہ سکتے. ٹھیک ہے. کام یہ ہوتا ہے کہ کام سارے ہی اللہ کرتا ہے، بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اگر وہ صحیح ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جب ان میں خرابی آتی ہے تو یہ بندے کا اپنا لچ ہوتا ہے جو درمیان میں وہ تل دیتا ہے. صحیح صحیح. جس کی وجہ سے کام بگڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سمندروں میں طوفان آتے ہیں، زمینوں پہ تباہی آتی ہے لوگوں کے کردار کی وجہ سے. صحیح. بالکل ٹھیک. یعنی جب ہم اپنا لچ ڈالتے ہیں، یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اس میں اپنی ایفرٹ ڈالتے ہیں تو خرابی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس بات کو تمہارے ذمہ لگایا ہے وہ تم پوری کرو. ٹھیک ہے. کام کیا ہونا ہے وہ اس میں کرنا. اسباب اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے اور یہ عبادت ہے کہ آپ روزی کے لیے ملازمت اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس میں رشوت نہ لیں، چوری چکاری نہ کریں، کام چوری نہ کریں، تنخواہ حلال کی لیں، تو اپنی حاجات اللہ کے سپرد کریں، اللہ اسی میں پوری کر دے گا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو افوض امری الی اللہ، یہ آیت کریمہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد کرو، خود اسباب تک رہو کہ یا اللہ بالکل صحیح. میں یہی کر سکتا. اور اسی میں اطمینان ملے گا. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں تشریف لے گئے تو 313 جن میں کچھ ضعیف، کچھ بچے، اور 1000 کا لشکر جرار جو مکہ مکرمہ کے چنے ہوئے شاہ سواروں اور تجربہ کار جنگجوؤں پہ مشتمل تھا. مقابلے کی تو کوئی بات نہیں بنتی. بالکل ٹھیک. ایک بندے پہ وہ 3 سے زیادہ بندے آتے، اور ویسے بھی ان کے پاس اسباب، راشن، سواریاں، ہر چیز زیادہ ہے. پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں. تو فتح تو نتیجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. بے شک. بے آپ شک. نے عریش بدر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، لیکن دعا آپ نے کب فرمائی؟ پہلے صحابہ کرام سے اس چشمے پہ قبضہ کرایا، اٹھ کر صفیں بنوائیں، تیر اندازوں کو تیر کمان دیے، تلوار بازوں کو تلواریں دیں، نیزہ بازوں کو نیزے دیے. پھر فرمایا جب میں کہوں گا تب حملہ کرنا ہے، تب جواب دینا ہے. یہ سارا کھڑا کر کے صفیں بنوا کر عریش بدر میں تشریف لے گئے کہ جو میں کر سکتا تھا اللہ میں نے کر دیا. اللہ اکبر. اب جو ہونا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. یہ ہے افوض امری الی اللہ کہ آدمی پورے جائز حلال اسباب اختیار کر کے کام کے لیے اس پہ ڈھٹ نہ ہو جائے کہ میں نے یہ کر لیا تو ہو جائے گا. نہیں،
फिर काम अल्लाह फिर अल्लाह पे छोड़ काम दें। अल्लाह ने बिल्कुल सही बात है। और यहीं पे गलती लगती है लोगों को कि या तो टोटली अल्लाह पे छोड़ देते हैं, असबाब भी इख्तियार नहीं करते, या फिर खुद करते हैं तो कहते हैं कि ये मैंने ही किया। नहीं मतलब किया। उसमें अल्लाह को ये फिर दोनों शामिल नहीं बातें करते। ये गलत। दोनों बातें गलत हैं। अजीज जी, वही हुआ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त आपने इख्तिताम को पहुंच गया। सवालात बहुत सारे रह गए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में शामिल करें। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, नोट फरमा लीजिए 0333495501, और इसी तरह से हमें मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी स्क्रीन पे मौजूद है, questions@almurshid.tv। इस पे आप हमें मेल करके सवाल भेज सकते हैं। अगर आप हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स देखना चाहें अलमुर्शिद, तो उसके लिए almurshid.tv वेबसाइट आप ऑन करें तो उसमें हमारी वीडियो सारी पड़ी हैं, और वहीं पे क्वेश्चंस में जाकर आप हमें अपना सवाल भी भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ला